إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعايينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور میرے پردہ نشین ماں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم اس اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما نے بے شمار ان گنت لا تعداد نعمتوں سے ہمیں منزہ رکھا ہے. اس کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے. اگر اس کی تعریفات اور توصیفات کے لیے درختوں کو قلم الرصاص بنا دیا جائے اور سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے پھر بھی اللہ کی تعریف میں کمی واقع ہوگی. زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان تمام نبیوں اور رسولوں کے پر درود و سلام نازل ہو. خاص کر کے ہمارے آخر الزماں حسنین کے نانا، فاطمہ کے باپ، مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سردار، آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، خاتم المرسلین، خاتم النبین، احمد مجتبیٰ، رحمت للعالمین، سرور کونین، سید المرسلین، آقا انعامدار
ताजदार मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम दोस्तों और अजीज साथियों, मैंने आपके सामने इसी महीने की मुनासिबत से एक आयत पढ़ी है और एक हदीस भी उसी के ज़िम्न में मैंने पढ़ी है। कोशिश करूंगा कि उसी के ज़िम्न में कुछ बातें आपके सामने गोशे गुजार करूं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे सही कहने और सबसे पहले मुझे और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन एक चीज़ बता दूं मैं कि ये जो महीना है, इस महीने के अंदर वाक़ई करबला वाक़ई हुआ, ये बताने के लिए कम से कम जो है 2-3-4 जुमा का वक्त चाहिए, तभी आपको पूरी बात समझ में आ सकती है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बातें जो हमारे जहन और दिमाग में हैं मैं आपको बताऊं, और जो लोग इस महीने में गलत रस्म और रिवाज करते हैं, क्या वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार रहा है या हम उसके खिलाफ अमल करते हैं, तो हमारा हश्र क्या होने वाला है। मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना की बात एक आयत पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में कहता है कि इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स-समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद-दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि महीनों की गिनती अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ लोहे महफूज में 12 है। इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन फी किताबिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ महीनों की गिनती लोहे महफूज में 12 है। और कब से है? फी खलक़िस-समावाति वल अर्ज़। इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स-समावाति वल अर्ज़। और अल्लाह की किताब में उस दिन से है, यौम खलक़स-समावाति वल अर्ज़, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और जमीन की तख्लीक की, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और जमीन को क्रिएट किया, आसमान और जमीन को पैदा फरमाया, उसी दिन से अल्लाह ताला ने महीनों की गिनती 12 रखी है। मिन्हा अर्बअतु हुरुम, और उसी दिन अल्लाह ताला ने 4 महीने हुर्मत वाला करार दे दिया, 4 महीने हुर्मत वाले करार दे दिए। और का फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम, ए लोगो, ए दुनिया वालों, तुम इन महीनों में, इन हुर्मत वाले महीनों में अपने नफ्सों पर जर्रा बराबर जुल्म ना करना, अपने नफ्सों को नुकसान ना पहुंचाना। आइए इसकी ज़िम्न में वो हदीस अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस-सनतु 12 शहरन मिन्हा अर्बअतु हुरुम। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला के नजदीक तो महीनों की गिनती 12 है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई रसूल का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ा करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नजदीक भी महीनों की गिनती 12 है, और उसमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। सलासु मतवालियात, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 4 महीने में से 3 महीने यके बाद दिगरे 1 बाय 1 लगातार हैं। सलासु मतवालियात, ज़ुल्क़अदते व ज़ुल्हिज्जते वल मुहर्रम, 2 महीना गुजर चुका है, 1 महीना आपका लास्ट चल रहा है, जिसको मुहर्रम कहा जाता है। वरजब मुज़िरलदी बैना जुमदा व शाबान, 1 महीना जमाद सानी की बाद, और शाबान से पहले रजब का महीना आता है। ये 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं, इनमें गुनाह करना, पाप करना, कोई भी तरह के काम करने से अल्लाह ने मना किया है। मना तो और महीनों में भी है, लेकिन इसमें गुनाहें बढ़ जाती हैं और नेकियां भी बढ़ जाती हैं, सवाब भी बढ़ जाता है। अल्लाह ताला ने
یہ 4 مہینے بتانے کے بعد کہا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم سے مراد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر اس کی تشریح کی دوسری آیت سے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے اس مہینے کے بابت، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، اس کے اندر قتال کرنا کتنا بڑا پاپ ہے، اس مہینے میں گناہ کرنا کتنا بڑا پاپ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، اس میں گناہ کرنا بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی پاپ کر چکا ہے، گناہ کر چکا ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے توبہ کر لینا چاہیے۔ اگر ان سے غلطی ہو چکی ہے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں اگر اس سے گناہ ہو چکے ہیں تو اللہ سے توبہ کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر سقل قلبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے، ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ توبہ کر لے اللہ سے، آپ کی زندگی میں غلطی ہو گئی، آپ نے اس مہینے کو نہیں سمجھا، اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی بابت کو نہیں سمجھا آپ نے، اور آپ سے خطائیں ہو گئی، آپ سے غلطیاں ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں جب گناہ ہو جاتی ہیں تو توبہ کرنا چاہیے انسان کو، کیونکہ فَإِن تَابَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، آدمی اللہ سے روئے گڑ گڑائے، نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اور اللہ سے توبہ کرے، سُقِلَ قَلْبُهُ، تو اس کے دل کو دھول دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ انسان توبہ نہیں کرتا ہے فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ، تو اس کی دل پر زنگ آلود ہو جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ زنگ آلود چیزیں جو اس کے دلوں پر ہیں اس کے گناہوں کی سبب ہے، ان کے اعمالوں کی سبب کی وجہ سے یہ کرتوت ہے جو زنگ آلود ہو چکا ہے دل۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آدمی گناہ کر چکا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ بھی ہے أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، کہ ہم نے، کیا تم نے نہیں دیکھا، أَلَمْ يَرَوْا، کیا تم نے نہیں دیکھا، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے کتنی جماعتوں کو، کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے گناہوں کی پاداش میں۔ کم اہلکنا من قبلہ من قرن مکناہم، ہم نے اسے دنیا میں ایسی قوت و طاقت دی تھی، ایسی ہم نے قوت و طاقت دی تھی، ایسا رہن سہن دیا تھا زندگی میں، دنیا میں۔ ما لم نمکن لکم، ہم نے وہ طاقت و قوت تمہیں نہیں دی ہے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے ان پر بارشیں برسائی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کر دی، یہ ان کے لیے خوشحالی کا سبب تھا، ہم نے قوت و طاقت بھی دی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر بارشیں بھی برساتا رہا۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ہم ان کے نیچے سے نہریں بھی جاری ہم نے کر دی۔ لیکن کیا ہوا، اس کے باوجود بھی وہ گناہوں پر اتراتے رہے،
فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک و برباد کر ڈالا اور ہم نے ایک دوسری نسل کو پیدا فرمایا۔ پتہ یہ چلا اس آیت سے کہ آدمی گناہ کر لے تو توبہ کر لینا چاہیے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ ایسی قوم کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے، اس کا دنیا سے نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے، ان کا وجود مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا آدیش ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر آدمی گناہ کرے تو توبہ کر لے، اگر توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم گناہوں کے سبب پچھلے بھی لوگوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ اگر تمہارا عمل یہی رہا، گناہ کرتے رہے اور توبہ نہیں کی اللہ سے، تو ہم تمہیں بھی ہلاک و برباد کر سکتے ہیں۔ اللہ کے یہاں کسی چیز کی دیر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے کتاب الجنائز کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیت۔ اب آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ ماہ محرم میں نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اس کے تعلق سے یہ باتیں تھی، اللہ کا فرمان تھا اور حکم تھا کہ آدمی کرے تو اس کا ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اربع فی امتی من امر الجاہلیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جاہلیت کے کاموں میں سے، میری امت میں سے جاہلیت کے کاموں میں سے کچھ کام ایسے ہوں گے لا یترکوہن، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اربع فی امتی من امر الجاہلیت، جاہلیت کے کاموں میں سے میری امت میں سے کچھ کام ایسے ہوں گے لا یترکوہن، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جاہلیت کے کچھ کام ایسے ہوں گے جسے میری امت کے لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ الفخر فی الاحساب، حسب کی بنیاد پر فخر کرنا، خاندان کی بنیاد پر کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، یہ جانے والی چیز نہیں ہے۔ الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب، اور نسب کی بنیاد پر تانا زنی کرنا، نسب کی بنیاد پر تانا زنی کرنا، یہ جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کیا کہ والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کے ذریعے احوال معلوم کرنا، ستاروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، یہ جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والنیاحۃ، نوحہ کرنے والی، النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت وعلیہ سربال من قطران ودرع من جرب۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوحہ کرنے والی اگر موت سے پہلے توبہ کیے بغیر مر جاتی ہے، نوحہ کسی کہتے ہیں مرنے کے بعد ان کی باتوں کو کہہ کر کے رونا۔ النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، اگر کوئی عورت نوحہ کرنے والی ہے اور نوحہ کرنے موت سے پہلے وہ توبہ کرنے سے مر جائے، اذا لم تتب قبل موتها، موت سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی اللہ سے، تو قام یوم القیامت، تو کل قیامت کے دن اس حالت میں اسے اٹھائی جائے گی، اس حالت میں اسے اٹھایا جائے گا کہ علیہ سربال من قطران ودرع من جرب، اس کے جسم پر تارکول کی ایک لباس ہوگی اور اس کے جسم کو خارش کی بیماریوں نے ڈھانک رکھا ہوگا، یہ اس کی سزا ہوگی کل قیامت کے دن۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ نوحہ کرنا اسلام میں، شریعت میں منع ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار فرمایا ہے اور واضح کرتے ہوئے فرمایا، بخاری کی روایت کتاب الجنائز کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ کون آدمی؟
لیس منا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ عورت ہم میں سے نہیں ہے، دین میں سے شریعت میں نہیں ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے شریعت میں سے وہ آدمی وہ شخص نہیں ہے۔ لیس منا من لطم الخدود، جس نے گالوں پر تھپڑ مارا، وشق الجیوب، اور اپنے سینے کو چاک کیا، ودعا بدعوی الجاہلیت، اور جاہلیت والی پکارتا رہا، وغیرہ کرتا رہا، اور غلط چیزوں کو بیان کرتا رہا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم میں سے نہیں، اس کا دھرم، اس کی شریعت، اس کا مذہب کوئی اور، کسی اور دھرم سے ہے، تو ایسا کرنا منع ہے۔ تیسری روایت حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوئے اور ان پر غشی طاری ہوگی، ان کا سر ان کی اہلیہ کے گود میں تھا، لیکن اس وقت وہ کچھ جواب نہ دے سکے اور ان کی بیوی زور زور سے رونے لگی۔ جب افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ہر اس شخص سے بری ہوں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نوحہ کرنے والے، ماتم کرنے والے، گالوں پر تھپڑنے مارنے والی، یا سینہ چاک کرنے والا، چاک کرنے والی، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اور ایسے لوگوں سے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ پتہ ہی چلا کہ یہ سب کرنا دین اور شریعت سے ہٹ کر کے ہے، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال نہیں ہے، آپ کا عمل نہیں رہا ہے۔ ہاں، اس مہینے میں، ماہ محرم کے مہینے میں جو ماتم اور نوحہ کیا جاتا ہے وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت پر غم منایا جاتا ہے، اسی مناسبت سے ماتم ہوتا ہے، لیکن کسے غم نہیں ہے؟ حضرت حسین کے بارے میں کسے غم نہیں ہے؟ جن لوگوں نے مارا، جن لوگوں نے شہید کیا، اس کا غم ہمیں بھی ہے، لیکن ہم اسی طریقے کار کو اختیار کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، اور جس سے منع کرنے کے لیے کہا ہے، ان چیزوں کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں۔ جیسے میں مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں، بخاری کی روایت کتاب الجنائز کی ہے کہ آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کو ایک پیغام بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے ابا کو کہیے کہ جلدی آئیں، میرا بچہ بہت پریشانی کے عالم میں ہے اور جبی کے شکار ہے، مصیبت میں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کو کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے تو اللہ ہی کا ہے، وہ لے لے یا تو دے دے، اور اس معاملے میں صبر کریں، اور جب ایک وقت آتا ہے تو اسے جانا پڑتا ہے، چاہے ہم ہو یا آپ ہو، کسی کو بھی جانا پڑے گا۔ لیکن پھر دوبارہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دے کر کے کہا کہ میں قسم دیتی ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، اور آپ ابی بن کعب اور زید بن ثابت، صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنی بیٹی کے پاس، اور آپ کی گود میں آپ کی بیٹی نے جب آپ کے نواسے کو رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نفسہ تقاقا، وہ مصیبت میں تھا، وہ پریشانی کے عالم میں تھا، وہ ان کی حلق سے آوازیں نکل رہی تھی، آخری وقت میں تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا، ففاضت عیناہ، جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اپنے نواسے کو، تو آپ کے آنکھوں میں آنسو بہ گئے۔ قال سعد، سعد کہتے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ففاضت عیناہ، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذہ رحمت جعل اللہ تعالی فی قلوب عبادہ، یہ اللہ تعالی نے شفقت اپنے بندوں کی دلوں میں رکھی ہے۔ ایک مومن جب بندہ ہوتا ہے، جب کسی مصیبت کو دیکھتا ہے تو اس کی دل میں یہ آثار پیدا ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ غموں کی حالت میں یا مصیبت کی حالت میں آنکھوں سے آنسو نکل آنا یہ ماتم اور نوحہ میں شامل نہیں ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہا کہ جو ان چیزوں میں صبر کرے تو وہی ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان کے پاس مصیبت آتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ باتیں زیادہ رہ گئی اور وقت ختم ہونے والا ہے، آگے چلتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان معاملات میں صبر کریں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کئی طریقوں سے ہے۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی سب سے پیاری اور لختے جگر تھی، اس کے آپ بیٹے تھے۔ حضرت عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو اپنے سینوں سے لگائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی ان دونوں بچوں پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو آپ کے ساتھ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ کے ایک کندھے پر حضرت حسن، دوسرے کندھے پر حضرت حسین بھی تھے۔ کبھی آپ ان کو بوسہ لے رہے ہیں، کبھی آپ ان کو پیار کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں سے محبت کرتے تھے۔ حضرت آئی میں آپ کو محبت کا تقاضا دکھاتا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے دوران جب حضرت حسن اور حسین کو کپڑے میں سرخ رنگ کی قمیص میں جب دیکھا اور وہ بار بار پھسل رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول سے نیچے اتر گئے، خطبہ رک دیا اور اب ان دونوں بچوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے گود میں لیا اور پھر آپ نے خطبے کو مکمل کیا۔ اس طریقے سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بچوں سے محبت کرتے تھے، حسن اور حسین سے محبت کرتے تھے۔ اور آپ نے اس وقت یہی کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہا کہ بچے تمہارے بچے کیا ہوتے ہیں؟ آزمائش ہیں، یہ اولاد آزمائش ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ مکھی، اگر کوئی آدمی مکھی مار دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بخاری کی روایت ہے، کہا کہ یہ لوگ مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے ہی حضرت حسن اور حسین کو کہ قاتل یہی لوگ ہیں، کوفہ کے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہما ریحانتایا میرے دنیا، کہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، یہ حسن اور حسین۔ اور ایک سنن ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اہل عراق میں سے ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کپڑے پر مکھی لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہا کہ یہ لوگ کپڑے پر مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے نواز رسول کو قتل کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اور آئیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط، بے شک یہ فرشتہ آج زمین پر نازل ہوا ہے، قبل هذه الليل، اس سے پہلے زمین پر کبھی بھی یہ فرشتہ نازل ہی نہیں ہوا تھا۔
इस्तादन रब्बहू, इसने अपने रब से इजाजत तलब की, अन युसल्लिमा अलैया, कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करे, व युबश्शिरुनी, और आपको बस खुशखबरी दे, आपको बतलाए कि बि अन्ना फातिमता सय्यदतु निसा अहलिल जन्ना, कि फातिमा अहले जन्नत की औरतों की सरदार होंगी, व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्ना, और हसन और हुसैन नौजवान जन्नत के सरदार होंगे। ये मकाम उस फरिश्ते ने दिया जो कभी आज तक जमीन पर नहीं आया था। उसने कहा हसन और हुसैन का ये मकाम है और हजरत फातिमा का ये मकाम है, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। लेकिन ये भी बात बता दूं कि आपकी जिंदगी में भी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिया गया था कि हजरत हुसैन को वाक़ई करबला के अंदर कत्ल कर दिया जाएगा। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मेरे पास हजरत हुसैन थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। इतने में मैंने छोड़ा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत हुसैन चले गए और आपके करीब जाकर के बैठ गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप इन बच्चों से मोहब्बत करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आपको बता दूं अगर आप सुनना चाहते हैं। कहा कि इसको कूफा के लोग वाकई करबला में कत्ल कर दिए जाएंगे, इनको शहीद कर दिया जाएगा, और अगर आप चाहें तो मैं उस सरजमीन की मिट्टी भी ला करके आपको दिखला दूं जिस सरजमीन पर इनको कत्ल किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपने कोई ऐसी बात नहीं बताई कि आप मातम करना, नोहा करना, गम मनाना और इन दिनों में शादी न करना। आपने अपनी बेटियों की शादी की और खुद भी आपने शादी की है इस महीने में। जो लोग मनहूस महीना मानते हैं या कुछ और करते हैं, मातम मनाते हैं, नोहा करते हैं, ऐसे लोगों का शरीयत से, दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर कोई आदमी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ऐसी बात कहता है, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबअ्वा मक़अदहु मिन नार, तो वो आदमी, वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। क्योंकि जो तरीका हमारे नबी ने नहीं किया, हमारे आका ने नहीं किया, हमारे रसूल ने नहीं किया है, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, वो अमल मरदूद है, वो काम मरदूद है जिसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर ना हो, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस पर मुहर हो वही हमारे लिए आइडियल है, वही नमूना है। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए आइडियल, तुम्हारे लिए नमूना, उस्वा हसना व आका नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपके लिए अगर वो काम, वो फेल के अंदर हमारे नबी की मुहर है तो वो काम करना है। अगर उस पर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर नहीं है, वो काम मरदूद है, वो जहन्नम में लेकर जाने वाला वो काम है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बातें थी मैं बताना चाहता था वाकई करबला, लेकिन वक्त नहीं है। मैं बता दूं कि जो लोग सहाबा कराम को गाली देते हैं, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है, ला तसुब्बु असहाबी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बुखारी की रिवायत, ला तसुब्बु असहाबी, ए लोगों मेरे सहाबा को गाली मत देना। लोग अबू बकर को गाली देते हैं, उमर को गाली देते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गाली देते हैं, उस्मान को गाली देते हैं। अरे लोगों, अगर तुमने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कारनामे को पढ़ा होता, ये कलेजा मुंह को बाहर आ जाता। उसके कारनामे को पढ़ो, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन लोगों ने किस तरीके शहीद किया था। ये उमर से बढ़कर नहीं है, ये अबू बकर से बढ़कर नहीं है, ये उस्मान गनी से बढ़कर नहीं है। आप इन चीजों का गम मनाते हो जिसे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने के लिए नहीं कहा है। ना हमारे रसूल से साबित है, ना हमारे किसी भी कोई किताब से साबित है, और ना है खैरुल कुरून का जमाना आया उससे साबित है, ना ही और किसी और भी 4 इमामों में साबित है, किसी से साबित नहीं है, किसी किताब के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये अमल किसी गैरों का तरीका शरीयत में दाखिल करना, वो सुन्नत कैसे हो सकता है, वो दीन कैसे हो सकता है?
جو آج سے 1400 سال پہلے وہ نبی ہمیں دے کر گئے تھے وہ دین ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی کرتا ہے دین سمجھ کر, شریعت سمجھ کر کے, وہ بدعت ہے, اور بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ, کہ آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لے تو اس کے مد کے برابر نہیں ہو سکتا ہے, اور نہ ہی آدھے مد کے برابر بھی ہو سکتا ہے. ہم گالی کس ناحیے سے دیتے ہیں, نہ جانے صبح شام تک گناہوں میں, بدکاریوں میں, زناکاری میں, اور نہ جانے کن چیزوں میں ہم ملوث ہیں, جھوٹ میں, اور جو چغلی میں, غیبت میں, ہر طرح کی برائیوں میں ملوث نظر آتے ہیں, اور ہم گالی دے رہے ہیں صحابہ کرام کو, جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں خوشخبری دی ہے, جنت کی بشارت دی ہے. اس تعلق سے ایک بات اور بتا دوں, وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. ان دنوں میں بہتر روزے جو کہا گیا افضل الصیام, فرض روزے کے بعد سب سے بہترین روزے شہر اللہ المحرم, محرم کے روزے ہیں. افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل, اور فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز رات کی نماز ہے. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کانت تصوم عاشرہ فی الجاہلیت, جاہلیت کے دنوں میں قریش کے لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے. وامر بصیامہ, اور آپ نے لوگوں کو بھی صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. فلما شہر رمضان, جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے, قال فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ, جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو چاہے رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے بھی رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا, تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ مخالفت کہاں, اور یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ انشاءاللہ سمن اليوم التاسع, اگر میں اگلا سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا, خالف الیہود, یہود کی مخالفت کے لیے. لیکن آپ نہیں رہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت یہ بتائی. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, مسلم کی روایت ہے, پوچھا گیا کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے. یکفر السنۃ الماضیہ, ایک سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے میں برائیوں سے بچائے, خرافات سے بچائے, ماتم اور نوحہ سے بچائے. جو شریعت اور دین کا حصہ نہیں ہے, یہ جاہلیت والے امور ہیں, ہم بچیں, گھر والوں کو بچائیں, اور وہ کام کریں جو ہمیں جنت میں لے کر جانے والی ہے, اور جہنم سے بچانے والی چیزوں سے آپ جو ہے رک جائیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں کہ کیا آپ نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر آپ دنیا میں جس طریقے سوچتے ہیں ویسے شریعت کے بارے میں سوچیں, اور دماغ لگائیں کہ کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے نہیں سوچا اور آپ وہی کرتے رہے تو سوائے ناکامی اور بربادی کے کچھ ہمارے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے, اور گناہوں سے اور ایسے برائیوں سے اور ایسے بدعت و خرافات سے بچائے, اور ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے گناہوں کو معاف عطا فرمائے. جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ جب تک رکھے دنیا میں ایمان اسلام پر خاتمہ ہو اور خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.